السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی 90 دن کی ایکٹیویٹی تاریخ کی حل کرنے جا رہے ہیں۔ 7ویں جماعت میں آپ لوگوں نے مغلوں سے لڑائی اس سبق کا مطالعہ کیا تھا۔ یہ سبق مراٹھے اور مغلوں کی لڑائی یعنی کشمکش کا تجزیاتی مطالعہ کرتا ہے۔ آئیے ادا کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے، شیواجی مہاراج کو عادل شاہ کے ساتھ صلح کا مطالبہ کیوں کرنا پڑا؟ جواب ہے، شیواجی مہاراج کے ذہن میں آیا کہ ایک ہی وقت میں 2 طاقتور دشمنوں سے لڑنا مناسب نہیں ہوگا، اس لیے عادل شاہی کے ساتھ صلح کا شیواجی مہاراج نے عادل شاہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا۔ دوسرا سوال ہے، عادل شاہ سے صلح کرنے کی وجہ سے شیواجی مہاراج کو کون سے قلعے واپس کرنے پڑے؟ جواب میں لکھیں گے، عادل شاہ سے صلح کرنے کی وجہ سے شیواجی مہاراج کو پنہالہ کا قلعہ عادل شاہ کو واپس کرنا پڑا۔ تیسرا سوال ہے، سوراج کی وسعت کی شروعات ہوتے ہی سوراج پر کون سی مصیبت آ گئی؟ اس کا جواب لکھیں گے، شیواجی مہاراج عادل شاہ سے کامیاب مقابلہ کرتے آئے تھے، لیکن سوراج کی توسیع کرتے ہوئے مغلوں سے لڑائی کرنا یقینی ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، آئیے کر کے دیکھیں۔ اس واقعے کو درج ذیل نکات کی مدد سے مکمل کیجیے۔ اس میں چند نکات دیے ہوئے ہیں، اسی کی مدد سے ہم کو اس کا پورا واقعہ بیان کرنا ہے۔ واقعہ: فروری سن 1660 میں شائستہ خان احمد نگر سے پونا پہنچے۔ شائستہ خان نے پونا کے لال محل پر اپنا ڈیرا جما لیا۔ یہیں سے انہوں نے آس پاس کے علاقوں سے بے پناہ دولت حاصل کی۔ 2 برس گزر گئے لیکن شائستہ خان نے لال محل سے ہٹنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ اس کا اثر عوام کی قوت برداشت پر پڑنا فطری امر تھا۔ ایسی صورتحال میں شیواجی مہاراج نے بڑی ہمت اور بے باکی کا اقدام کیا۔ شیواجی مہاراج نے اپنی قیادت میں پوشیدہ طور پر لال محل پر چھاپا مارنے کا منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کے مطابق 5 اپریل سن 1663 کو شیواجی مہاراج نے رات کے وقت اپنے چند منتخب سپاہیوں کے ساتھ لال محل پر چھاپا مارا۔ اس حملے میں شائستہ خان کی انگلیاں کٹ گئی، ان کی بڑی بے عزتی ہوئی۔ انہوں نے پونا چھوڑ کر اورنگ آباد میں قیام کیا۔ دوسرا سوال ہے، سورت پر حملہ اور جے سنگھ کا حملہ، ان دونوں واقعات کے تعلق کو دیکھ کر اپنے الفاظ میں معلومات لکھیے۔ اب دوسرا سوال ہے، سورت پر حملہ اور جے سنگھ کا حملہ، ان دونوں واقعات کے تعلق کو دیکھ کر اپنے الفاظ میں معلومات لکھیے۔ جواب ہے، شائستہ خان نے 3 برسوں تک سوراج کا بہت سا علاقہ تباہ کر دیا تھا۔ اس کے نقصان کی تلافی کے لیے شیواجی مہاراج نے سورت پر حملہ کیا، کیونکہ سورت ایک مشہور تجارتی مرکز اور بندرگاہ تھا اور بادشاہ کو اس شہر سے بہت زیادہ محصول ملتا تھا۔ اب شہنشاہ اورنگزیب نے جے سنگھ کو روانہ کیا۔ شیواجی مہاراج نے مغلوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ملی، اس لیے شیواجی مہاراج نے پرندر کا معاہدہ کیا۔ اس میں 23 قلعے اور ان کے آس پاس کے سالانہ 4 لاکھ ہون آمدنی کے علاقے بادشاہ کو دے دیے۔ سوال نمبر 3 ہے، شیواجی مہاراج نے آگرہ میں اورنگزیب کی قید سے کس طرح رہائی حاصل کی؟ اس کی معلومات حاصل کیجیے۔ جواب لکھیں گے، جب اورنگزیب نے شیواجی مہاراج کو آگرہ میں قید کر لیا تھا تو رہا ہونے کے لیے شیواجی مہاراج نے ایک ترکیب کی۔ اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر ہیروجی فرزند کو بادشاہ کے پاس بھیجا کہ وہ مٹھائیاں اور پھل کھانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے اس بات کی انہیں اجازت دے دی۔ شیواجی مہاراج انہی مٹھائیوں اور پھلوں کی ٹوکریوں میں بیٹھ کر آگرہ کے قید خانے سے نکل گئے۔ اس کے بعد عملی کام ہے۔ پہلا ہے، مغلوں کے خلاف لڑائی میں کامیابی حاصل کرنے والے سرداروں نے کون سے کارنامے نمایاں انجام دیے؟ ذیل کے سرداروں کے بارے میں معلومات لکھیے۔ پہلا ہے، تاناجی مالوسرے۔
تاناجی مالوسرے نے سنہ گڑھ کا قلعہ فتح کیا۔ قلعہ فتح ہوا لیکن تاناجی مارے گئے، اس لیے شیواجی مہاراج نے کہا قلعہ فتح ہوا مگر شیر مارا گیا۔ اس کے بعد ہے موروپنت۔ موروپنت پنگلے نے ناسک کے قریب ترمبک گڑھ کا قلعہ فتح کیا۔ اس کے بعد اگلا ہے پرتاپ راؤ گرجر۔ پرتاپ راؤ گرجر نے پرندر قلعے کے محاصرے کے دوران کرتوجی نے اپنی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ شیواجی مہاراج نے انہیں بعد میں اس بات پر خوش ہو کر انہیں پرتاپ راؤ گرجر کا خطاب دیا۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل واقعات کو زمانے کے لحاظ سے ترتیب وار لکھیے۔ اس میں نمبر 1 لکھیں گے شائستہ خان کا حملہ، نمبر 2 لال محل پر حملہ، نمبر 3 پرندر کا معاہدہ، نمبر 4 آگرے سے فرار، نمبر 5 تاجپوشی، نمبر 6 شیواجی مہاراج کی جنوبی بھارت کی مہم۔ آگے ہے آپ کو کیا سمجھا؟ مذکورہ بالا عملی کام کرنے کے بعد آپ کو سبق مغلوں سے لڑائی سے کیا سمجھا، اسے مختصراً لکھیے۔ سوراج قائم کرنے کے لیے شیواجی مہاراج نے تقریباً 30 برسوں تک انتھک محنت کی اور اس کے بعد رسم تاجپوشی کی تقریب کی۔ اس تقریب سے ہر شخص کو خوشی ہوئی کہ شیواجی راجا بنے۔ سوراج قائم کرنے کے لیے کتنے مالوؤں نے جانیں نچھاور کر دی۔ عوام کو ایسے ہی حکمراں کی ضرورت تھی۔ آگے ہے ان سوالوں کے جواب تلاش کیجیے۔ شیواجی مہاراج نے تاج پوشی کے لیے جو تیاریاں کی اسے ذیل میں دی ہوئی تصویر کی مدد سے لکھیے۔ تاج پوشی کی رسم ادا کرنے کے لیے پنڈت گاگا بھٹ کو بلا بھیجا۔ 32 من سونے کا شاہی تخت تیار کروایا جس میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ مختلف صوبوں سے اعلیٰ پائے کے حاکم اور حکمرانوں کو مدعو کیا گیا۔ سونے کے ہون اور تانبے کی شیورائی 2 خاص سکے ڈھالے۔ اس طرح شیواجی مہاراج نے تاج پوشی کی تیاری کی۔ شکریہ، خدا حافظ۔